کہاں ہے وہ عورت مارچ جو حقوق نسواں کی بات کرتا تھا، جو چیخیں مار مار کے کہتا تھا کہ عورت کو حقوق دیے جائیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ پچھلے دنوں لاہور DH4 میں واقعہ پیش آیا جس میں کچھ 3-4 لڑکیاں مل کے ایک لڑکی کو مار پیٹ رہی ہیں، جس میں اس لڑکی پر الزام تھا کہ اس لڑکی نے ان کو نشے سے روکا۔ ٹھیک ہے، جو کیس فائل ہوا بعد میں اس کے اوپر اس موری مار پٹائی میں اس میں تھا کہ اس لڑکی نے ان کو نشے سے روکا۔ ٹھیک ہے، ان کی ویڈیو بنا کے ان کے بابا کو بھیجی، اس کا انہوں نے غصہ کیا اور اس نے انہیں مارا۔ ٹھیک ہے، کافی انہوں نے ان کی تذلیل کی اس لڑکی کی۔ ٹھیک ہے، کافی مارا گھسیٹا اور لڑکے پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے، اور سب سے بڑی بات گالیاں نکال رہی تھی، عورت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ لڑکے پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ انہیں اگلے ہی دن عدالت سے ضمانت بھی مل گئی۔ یہ ہیں وہ امیر زادے جن کے لیے اس ملک کا قانون ہے۔ یہ وہ امیر زادے جن کے لیے تمام سہولیات ہیں، جن کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ امیر زادے جن کی ہمیشہ عیاشیاں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ عیاشیاں ہیں۔ اس میں اس پورے واقعے میں 2-3 مسئلے عیاں ہو جاتے ہیں کہ کیسے NGOز پہلے نمبر پہ ان اسکولوں کو چلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، NGOز جتنی بھی ہیں، یہ ایسے امریکن اسکول سسٹم یا LGS، یہ وہ ان کا پاکستانی نظامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا اپنا ان کا سسٹم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ تعلیمی اداروں میں یہ نشے آور چیزیں کیا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی تعلیمی ادارے نے ان کا نوٹس لیا، نہ تعلیمی ادارہ کہ اس طرح سویا ہوا تھا، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسکول کے اندر نشہ 8ویں 10ویں 9ویں 10ویں کی یہ بچیاں ہیں، کوئی کالج یا یونیورسٹی لیول کی یہ بچیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نشہ چل رہا تھا اسکول میں۔ یہ تو ایک اسکول کی بات ہے، میں تو یونیورسٹیوں میں کالجز میں، ٹھیک ہے، لڑکیاں سب سے زیادہ نشہ یا چرسے یا یہ وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں میں یہ نشے والی چیزیں عام ہیں، یہ تو ایک واقعہ تھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، عام ہے، لڑکیاں زیادہ اس چیز میں ملوث ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو کہ سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ عورتیں کہاں پر ہیں جو ہمیشہ حقوق نسواں کے لیے، یا عورت مارچ جو 8 مارچ کو ہوتا ہے، آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اس پہ چیخیں مار مار کے کہتی ہیں کہ ہمیں عورت کے حقوق دیے جائیں، ہمیں آزادی دی جائے، مرد سے آزادی دی جائے، میرا جسم میری مرضی والے نعرے لگیں گے، لیکن باقی سارا سال کوئی ایشو ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے مرد پہ ہو جائے یا عورت پہ ہو جائے، وہ کبھی نہیں بولیں گی، نہ کوئی وہ اٹھیں گی، لیکن وہ مخصوص ایجنڈے کے تحت اپنے مطالبات منانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکیں گی۔ کہ اللہ معاف کرے جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ وہ اس ایشو پہ ان کی کوئی آواز نہیں آئی، کوئی مذمت نہیں آئے گی، نہ آئے گی، کیونکہ ان کے اور مطالبات ہیں، ان کا ایجنڈا اور ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو ان کا جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہر سال پلے کارڈ اٹھتے ہیں، وہی وائرل ہوتے ہیں، کوئی ان کا ایجنڈا نہیں وائرل ہوتا۔ پھر تیسری چیز آتی ہے ہمارا عدالتی نظام۔ ٹھیک ہے، ایک دن کے اندر کہ ضمانت مل گئی۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی غریب ہوتا، کسی غریب نے کسی امیر کو ایسے دھکا دیا ہوتا یا مارا ہوتا، اسے تو پہلی بات کیس ہی نہیں دائر ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر سے اسے غائب کر دینا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی بوری بنداش ملنی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ صرف امیروں کے لیے بنتا ہے۔ اتوار والے دن بھی ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن بھی انہیں کہ انصاف مل جاتا ہے۔ ٹھیک، ملتا نہیں ہے تو ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں یا غریب عوام ہے ان کو نہیں ملتا، باقی سبھی امیر زادوں کو انصاف مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں یہ 2-3 چیزیں، ٹھیک ہے، ملا کے دیکھا جائے تو ہمارے تعلیمی ادارے، میں نہیں کہتا کہ ہمارے تعلیمی ادارے، کیونکہ یہ ہمیں کوئی تعلیمی نظام جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے اس جیسی کوئی تعلیم نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ ہوا جس طرح لڑکیوں نے مارا پیٹا۔ ٹھیک ہے، تو میں خود حیران تھا۔ پھر اس بچی کی جو حالت ہوئی، یہ وہ بھی کہ اس کا سر پٹکا، یہ وہ اس کو مکے سنے مارنے، لڑکے پیچھے ہنس رہے ہیں۔ ایسا بے حس معاشرہ ہے، لڑکے ہٹانے کے لیے اسے روکنے کے لیے نہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ویڈیو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی FIA میں سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیس دائر کر دیا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، امیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، امیر ساتھی ہیں، نشے عام ہیں، عیاشیاں عام ہیں، تو ادھر غور و فکر کی بات ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل کو یہی
یہ اور لڑکیاں یا پھر یہ ان کے بھائی باپ وہ ہمارے کسی نہ کسی سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی سوچ پڑ رہی ہے نا ایک، ٹھیک ہے، تو یہی بیٹھے ہوں گے ادھر، یہی سلوک ادھر ہوگا، یہی سوچ ان کی ادھر ہوگی، کوئی ان پہ مطلب اٹھائے گا انگلی تو یہ اٹھا لیں گے اسے، ٹھیک ہے، ماریں پیٹیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی ہمارے تعلیمی ادارے، مطلب میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہوگا، ہاں ایک کی میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بہت کم ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی، جامعہ پنجاب لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور واحد ادارہ ہے جس کی میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی بیٹی بیٹا وہاں پہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور میں کسی کی نہیں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جس کی میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں خود پڑھا ہوں۔ تو تعلیمی اداروں میں نشے میں یہ پتہ کون پرووائڈ کر رہی ہے؟ زیادہ تر لڑکیاں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو برگلا کر یہ وہ لڑکیوں کے تھرو نشہ زیادہ تر لڑکیاں کریں، لڑکے تو بہت کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، نشہ آور چیزیں، ٹھیک ہے، یہ عام ہیں، لڑائی مار پیٹ یہ عام ہو چکی ہے، ایک مطلب انتہا پسند طبقہ تیار ہو رہا ہے، ایک انتہا پسند معاشرہ تیار ہو رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔